إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق مالک و رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدی، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، امت کے واعظین، مبلغین، محدثین، مفسرین، مصنفین، مؤلفین پر، خطابہ اور داعین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے حوالے سے چند خطبات سے آپ کے سامنے گزارشات کو رکھ رہا ہوں۔ سیرت النبی کا یہ جو موضوع ہے یہ نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طرح امت محمدیہ کی جو خصوصیات ہیں وہ معجزات کے آگے سیرت نگار جو بیان کرتے ہیں وہ بھی معجزات کے ضمن میں بیان کی جاتی ہیں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والے معجزات باقی انبیاء سے ممتاز تھے، باقی انبیاء سے جدا تھے، زیادہ تھے، اسی طرح امت محمدیہ کو جو خصوصیات ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے ہی ہیں۔ انشاءاللہ معجزات کے ابواب کو تیزی سے مکمل کر کے امت محمدیہ کی خصوصیات کو بھی اسی ضمن میں کوشش کریں گے کہ جلد از جلد بیان کیا جائے، اور اس کے بعد انشاءاللہ سن 2 ہجری کے جہاں سے سیرت کے باب کو ہم نے چھوڑا وہاں سے متصل کریں گے۔ معزز سامعین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض پیشین گوئیاں، بعض دعائیں، بعض معجزات تو اتنے محیر العقول ہیں کہ آج 1400 برس بھی بیت جائیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے۔ یمن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظین کو، مبلغین کو بھیجا تھا، اور ان میں آپ کو پتہ حضرت علی اور معاذ ابن جبل بھی شامل تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا ہے معاذ کوئی اور نشانی نہ بتلائی، جب تم یمن میں پہنچو گے تو جس جگہ تم نے مسجد بنانی ہے فلاں فلاں پہاڑ کو اپنے دائیں ہاتھ پہ رکھ لینا، یعنی فلاں پہاڑ تمہارے دائیں ہاتھ میں جب آ جائے تو اس وقت اس روح میں مسجد کو بنا دینا۔ آج بھی صنعاء کے مقام کے اوپر یمن میں وہ مسجد موجود ہے کہ جس کے پتھر معاذ ابن جبل نے اور حضرت علی نے رسول اللہ کی ہدایت کے مطابق پہاڑ کو دائیں ہاتھ میں لے کے رکھے تھے۔ اب یہ بتائیے 1400 برس پہلے تو جہاد ہوتی تھی، سمتیں ہوتی تھی، یعنی پاکستان کا یا برِ صغیر کا یا اس علاقے کا جو شخص ہے وہ مغرب کی طرف منہ کر لے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ بعض لوگ اس بارے میں بڑی حساسیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ کوئی حساسیت کی بات نہیں ہے کہ اینگل بھی، ڈائمنشن بھی، ڈائریکشن بھی وہی ہونی چاہیے، کوئی بات نہیں ہے۔ مغرب کی طرف آپ کا چہرہ ہو تو مغرب آپ کو پتہ 2 انتہاؤں کے درمیان کا نام ہے، وہ بڑا لمبا چوڑا ایک فاصلہ ہوتا ہے مغرب کے مابین، بس مغرب کی طرف ہو اس علاقے میں تو آپ کا روح قبلہ روح ہے، یہ ایک عام سی بات ہے۔ لیکن آج دور حاضر میں سیٹلائٹ کے اس سسٹم کے دور میں جب بعض مسلمان مورخین نے، جغرافیے کو جاننے والوں نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سننے کے بعد اس مسجد سے خانہ کعبہ کی ڈائریکشن ناپنے کی کوشش کی، آپ حیران رہ جائیں گے آج بھی اس مسجد کی سمت
اتنی سٹریٹ لائن میں خانہ کعبہ کے اوپر ہے کہ خانہ کعبہ کے سینٹر سے اس مسجد میں امام کھڑے ہونے کی جگہ آ جاتی ہے. جو 1400 سال قبل صرف ڈائریکشنز تھیں, صرف جہاد تھیں, تو کیا اس طرح کی واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آپ کا ایمان نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے اوپر بڑھتا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ابو قتادہ کو, آپ کو پتا ہے جناب ابو قتادہ نماز کے کتنے حریص تھے اور نماز سے کتنی محبت کیا کرتے تھے. شدید گرج چمک تھی, بارش تھی, اور آپ کو پتا یہ بھی اسلام کی ایک سنت ہے کہ مؤذن بارش کے ایام میں اذان میں یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں نماز پڑھ سکتے ہیں, لیکن جو مسجد میں آنا چاہے وہ آئے گا, اس کو آنے کی اجازت ہے. تو ابو قتادہ ایک ایسی ہی رات میں عشاء کے وقت گرج چمک اور طوفان کے اندر مسجد النبوی میں پہنچ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے مسکرانے لگے. ابو قتادہ گھر میں نماز نہیں پڑھی, آج تو اللہ کی طرف سے رخصت تھی, آج تو چھوٹ تھی, آپ اس عالم میں بھی مسجد میں آ گئے. جی اللہ کے رسول میں آ گیا ہوں. تو اللہ کے رسول نے کہا پھر یہ ایک چھڑی پکڑ لیے. آپ جب گھر سے نکلے تھے آپ کے گھر میں ایک شیطان داخل ہو گیا تھا, اور یہ جو احادیث ہوتی ہیں ان کے اندر بھی حفاظت کے, تدابیر کے مختلف اسباق اگرچہ ہے باب معجزات کا, لیکن مختلف اسباق فقہی چھپے ہوتے ہیں. جیسے مؤذن اذان میں کہہ بھی دے کہ اگر آپ نے اپنے گھروں میں نماز پڑھنی ہے, پھر بھی اگر کوئی مسجد میں آئے اس کو پر تان و تنقید نہیں ہو سکتی. وہ مسجد میں آنا چاہے آئے گا, امام اس کو جماعت سے نماز پڑھائے گا. ایک فقہی قاعدہ یہ. دوسری بات یہ کہ گھر سے نکلتے وقت اور گھر میں داخل ہوتے وقت چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں وہ ہم نہیں پڑھتے. آپ کے سامنے کئی مرتبہ یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ مجربات اور مشاہدات کئی مرتبہ اس باب میں ایسے ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں نے بھی یہ تجربہ اور مشاہدہ کیا کہ جب تک بسم اللہ پڑھ کے الماری کو تالا نہ لگایا جائے, یا بسم اللہ پڑھ کے چیز کو نہ ڈھانپا جائے, یا بسم اللہ کتنی بڑی چیز ہے, بسم اللہ, بسم اللہ صرف اللہ کے نام کے ساتھ آپ چاہتے ہیں حفاظتیں ہوں تو آپ بسم اللہ کے ساتھ الماری کو لاک کیا کیجئے, بسم اللہ کے ساتھ دروازہ کھولیا کیجئے, بسم اللہ کے ساتھ دروازے بند کیا کیجئے. گھر سے نکلنا بھی ہو اللہ کی سپرد کہہ کے بسم اللہ کر کے لاک لگا کے آیت الکرسی پڑھ کر نکل جائیے. ابو قتادہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب آپ نکل آئے تو آپ کے گھر میں ایک شیطان داخل ہو گیا تھا. اب یہ میں آپ کو چھڑی دیتا ہوں, اب یہ بادل ہے, تاریکی ہے, اندھیرا ہے, گرج چمک ہے, بارش ہو رہی ہے, آپ اس لاٹھی کو جب سیدھا کریں گے مسجد سے باہر لے کے جائیں گے, یہ لاٹھی 10 ہاتھ روشن ہو جائے گی. آج ہمارے ہاتھوں میں ٹارچ تو ہوتی ہے, آج کے دور میں شاید یہ کوئی بہت بڑی بات نہ سمجھی جائے, لیکن بتائیے اس دور میں کیا ٹارچز کا, روشنی کے, اس طرح کے انسٹرومنٹس کا, آلات کا کوئی تصور موجود تھا؟ کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں 10 ہاتھ تیرے آگے روشنی ہو جائے گی, جس طرف گھمائے گا روشنی ہو جائے گی, اور اس لاٹھی سے پھر اس شیطان کو بھگا دینا اپنے گھر سے. ابو قتادہ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو کہتے ہیں میں نے ایک ہار پشت دیکھا جس کو ہم ادھر پاکستان میں سہ کہتے ہیں, جس کے پیچھے پشت کے اوپر کانٹے لگے ہوتے ہیں, سہ عام الفاظ میں کہا جاتا ہے. وہ خار پشت ان کے گھر کے اندر چھپا بیٹھا تھا, تو ابو قتادہ نے لاٹھی لے کر اس خار پشت کو بھگا دیا. میرے بھائیو یہ جو معجزات کا باب ہوتا ہے یہ ایمان کو کئی مرتبہ ایسی تقویت پہنچاتا ہے, کئی مرتبہ اس کے اندر ایسے ایسے درس پنہا ہوتے ہیں کہ کئی مرتبہ غیر معجزات, ویسے تو اکیلا یہ معجزہ آپ کی اور میری ہدایت کے لیے کافی ہونا چاہیے, لیکن یہ اطمینان قلب کے لیے, تسکین قلب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پیشین گوئیوں کے باب میں, دعا کے باب میں اس قدر زیادہ ہیں کہ متعدد خطبے چاہیے, لیکن میں آپ کے سامنے صرف چند مشہور رکھ رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا, بتائیے اس دور کو ذرا گمان کیجئے کہ جس دور میں رسول اللہ مسجدوں کو مزین کرنے سے منع فرما رہے ہیں کہ تزئین و آرائش کے اندر بھی مقابلے بازی نہیں کرنی, مسجدوں کی کوانٹٹی بڑھانی ہے, تعداد بڑھانی ہے, فیسیلیٹیٹ کرنا کوئی حرج نہیں, لیکن اس طرح کے نقش و نگار مزین کرتے چلے جانا, جیسے گرجے مزین ہوتے تھے صرف اسی کے اندر غرق ہو جانا, صرف اسی ڈیکوریشن, جس کو استطاعت ہے وہ کرے. لیکن اس دور کے اندر رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا, یہ بکریوں کا چرانے والے, یہ بکریوں کے چرواہے, اور آپ کو پتہ ہے بکریوں کا چرواہا کسے کہا جاتا ہے؟
اور اس سے مراد کیا ہے کہ جو کھانا کھائیں تو بھی اتنی کوانٹیٹی نہ ہو کہ باہر نکلنے میں بھی آسانی ہو سکے. اور یہ بکریوں کے چرواہے اور چرانے والے ایک وقت آئے گا امت محمدیہ کے اندر یہ آپس میں قیامت اس وقت تک بھی قائم نہیں ہو سکتی جب تک یہ آپس میں ایک سے بڑی ایک بلڈنگ بنانے کی دوڑ میں شامل نہ ہو جائیں. برج خلیفہ بنایا دبئی میں تو کوئی جدہ میں ٹاور بنا رہا ہے, کوئی ابو ظبی میں اس سے بڑا بنا رہا ہے, کوئی مکہ کے اندر خانہ کعبہ کے سامنے کلاک ٹاور بنا رہا ہے, ایک سے بڑھ کر ایک بلڈنگ. کیا 1400 سال پہلے ان باتوں کا تصور بھی کیا جا سکتا تھا, یا کسی کے وہم و گمان میں بھی آ سکتی تھی کہ اتنی فلک بوس عمارتیں بن بھی سکتی ہیں؟ کیا اتنی اونچی عمارتیں بن بھی سکتی ہیں؟ کیا عرب اتنی اونچی عمارتوں کو بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے؟ اور جہاں تک دعا کی بات ہے, یہ تو ایک لمبا چوڑا باب ہے, صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت انس کہتے ہیں میری ماں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے گزارش کیا, اللہ کے رسول یا انس آپ کا خادم ہے, ملازم ہے, ساری دنیا کو آپ دعائیں دیتے ہیں, اس کے لیے بھی کچھ دعا کر دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو اٹھایا, کہا اللہ انس کے مال میں, اس کی اولاد میں برکت عطا فرما. اب یہ صرف ایک جملہ ہے. حضرت انس بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی 100 اولادوں کو گنا اور 100 کو اپنے ہاتھ سے دفن کر چکا ہوں. 100 اولادوں کو گن چکا ہوں اور 100 کو اپنے ہاتھ سے دفن کر چکا ہوں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. وہ واقعہ آپ بھول گئے, زنا کی اجازت مانگنے والا, رسول اللہ نے اس کے لیے دعا کی تو وہ ایسے نظریں جھکا کے چلتا تھا کہ کہا گیا مدینہ میں اس سے زیادہ شریف کوئی نہیں ہو سکتا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں, پیشین گوئیاں, یہ سارے کے سارے معجزات کے اندر آتی ہیں. اور یہی انس ہیں کہتے ہیں کہ میری والدہ نے زینب بنت جہش کے ساتھ جب رسول اللہ کی شادی ہوئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کا نہ ہونا, یہ صحابہ میں معروف تھا, مشہور تھا. لوگوں کو پتا ہوتا تھا صحابہ کو کہ یہ والی مدینہ ہے, یہ ریاست کا ذمہ دار ہے, یہ ریاست کا صدر ہے, یہ ریاست کا وزیر اعظم ہے, یہ ریاست کا سب سے اعلیٰ ستون ہے. لیکن یہ مہنگائی کے بمب عوام پہ نہیں گرا رہا, یہ پہلے اپنا پیٹ کاٹ رہا ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ میری والدہ نے کہا آج شادی ہوئی ہے, پتہ نہیں گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ ہو یا نہ ہو, کھجور کا حلوہ لے جاؤ. کہا میں کھجور کا حلوہ لے کے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک پلیٹ کھجور کا حلوہ, فلاں کو بھی بلاؤ, فلاں کو بھی بلائے, فلاں کو بھی بلاؤ. کہا میں نے کہا ایک پلیٹ حلوہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدمیوں کو بلا رہے ہیں. پھر حضرت انس بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے جن افراد کی لسٹ مجھے دی اور میں نے ان افراد کو کاؤنٹ کیا, کہتے ہیں مجھے یاد نہیں پڑتا, یہ ضرور ہے یا وہ 71 تھے یا وہ 72 تھے, ایک کم ہو سکتا ہے یا ایک زیادہ ہو سکتا ہے, یا وہ 71 افراد تھے یا وہ 72 افراد تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی, اور رسول اللہ کی یہ بھی سنت تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کھانے میں برکت کے لیے دعا کیا کرتے تھے تو اپنی 3 انگلیوں کو اس کھانے میں رکھ کر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھا کرتے تھے. حضرت انس نے کہا میں نے رسول اللہ کی انگلیوں کے نشان اس حلوے کی پلیٹ کے اوپر دیکھے, اور کیا دیکھا, وہ کھجور کا حلوہ پھولنا شروع ہو گیا. جیسے ہی رسول اللہ بسم اللہ پڑھتے کھجور کا حلوہ پھول جاتا, پھر بسم اللہ پڑھتے پھر کھجور کا حلوہ پھول جاتا. 71 بندوں نے اس میں سے حلوہ کھایا. پھر رسول اللہ نے کہا جاؤ زینب کو بھی دے آؤ, جاؤ گھر والوں کو بھی دے آؤ. اللہ کی قسم آج بھی اس حلوے کی اندر میں رسول اللہ کے انگلیوں کے نشانات کو جانتا ہوں. ابو ہریرہ بھی اس سے ملتا جلتا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گھر میں پتہ کر کے آؤ, میرے گھر میں کچھ پکا ہوا ہے. ماں عائشہ کے گھر سے کھجور کا ہی ایک چھوٹی سی پلیٹ میں حلوہ آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اصحاب صوفہ کی تو دعوت ہو گئی, اصحاب صوفہ کو بلایا جائے. آپ کو پتہ ان کی تعداد بھی, اصحاب صوفہ کی بیک وقت جو دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی ہے, جو بکواس کرتے ہیں شبر زیدی جیسے کہ مدینہ میں کون سی یونیورسٹی تھی,
یہ مدینہ کی اولین یونیورسٹی ہے، اور تم کن یونیورسٹیوں کی بات کرتے ہو جن کے اندر پڑھنے والا کبھی فیل ہو گیا کبھی پاس ہو گیا، ڈگری لے بھی آیا اسلامیات کی بھی لے آیا، عربی کی بھی لے آیا، تو کیا پتا آخرت میں کامیاب ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ یہ فیس کی رسیدیں ہیں، اور شبردادی نے جو ہردہ سرائی کی ہے وہ نہایت افسوسناک ہے۔ یہ کس قبیل کے لوگ، یہ کس گماش کے لوگ مسلمانوں پہ جی مدینہ کی ریاست کی بات نہ کرو، وہاں کون سی یونیورسٹی تھی جی؟ یہ اسلام کی پہلی یونیورسٹی اصحاب صفا کی، اور صرف پہلی یونیورسٹی کی بات نہیں ہے، کائنات کا ایک ہی معلم ہے، ایک ہی استاد ہے جس کا ہر شاگرد کامیاب ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بتائیے کوئی شاگرد ناکام ہوا؟ ایک بھی ناکام نہیں۔ رضی اللہ عنہم، سارے کلن وعد اللہ، ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کر دیا۔ کون سا ایسا ٹیچر اور کون سا ایسا استاد ہے جس کے سارے شاگرد پاس ہوئے ہوں؟ واحد ایک استاد۔ یہ اصحاب صفا بیک وقت کبھی 50 ہوتے تھے جو ایک وقت میں بیٹھتے ہیں، کبھی 60 کبھی 70۔ ابو ہریرہ نے سب کو بلا لیا، سارے کے سارے چلے آئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سنت جو مبارکہ تھی کہ کھانے کے سامنے بسم اللہ پڑھا کرتے تھے، بسم اللہ پڑھی، حلوہ پھولنا شروع ہوا۔ 70 سے زائد صحابہ نے، اور یہاں پہ حدیث کی روایت کے اندر افراد کی تعداد صحابی نے یا راوی نے بیان نہیں کی، یہ علماء کا خیال ہے کہ اصحاب صفا کتنے ہوا کرتے تھے، یعنی کم و بیش 50 سے 80 افراد کے مابین افراد نے اس کھجور کی پلیٹ جو چند لقمے، صرف چند لقمے تھی۔ اور حضرت علی اس سے بھی بڑا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں ایک مرتبہ ابتدائی اسلام کی بات ہے، ابتدائی اسلام کی، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا فلاں 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 سارے بنو عبد المطلب میں سے فلاں فلاں کو بلا لاؤ۔ حضرت علی کہتے ہیں اللہ کی قسم، علی کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم ان میں سے ایک شخص ایک وقت میں ایک ایک بکرا کھا جاتا تھا، اور ایک شخص ایک وقت میں پورا پورا مٹکا شراب کا پی جایا کرتا تھا، شربت کا پی جایا کرتا تھا، نبیذ کا پی جایا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے تندرست توانا طاقتور پہلوانوں کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے بطور معجزہ ہی، باقی جگہ پہ تو رسول اللہ نے بسم اللہ برکت کی دعا کر کے صحابہ کو کھلایا، ان اپنے خاندان کے افراد کے سامنے بطور معجزہ نصف کلو جو کے آٹے سے بنی ہوئی روٹی کو رکھا اور ایک پیالی سالن کو رکھا۔ وہ لوگ جو ایک ایک بکرا کھا جاتے تھے، ان کے سامنے ایک روٹی پڑی اور ایک پیالہ سالن کا پڑا ہو، ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کے کہا کھانا شروع کرو۔ ایک نے کھایا، دو نے کھایا، تین نے کھایا، چار نے کھایا، جتنے مجلس میں تندرست و توانا بیٹھے تھے سب نے کھایا، نہ روٹی میں سے ذرہ کم ہوا نہ سالن میں سے ذرہ کم ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کٹوری نبیذ کی، شربت کی، حضرت علی کو کہا ان کو پلانا شروع کرو، پلائی۔ وہ جو 20 افراد آئے انہوں نے پی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے تبلیغ کا آغاز کیا۔ اے بنو عبد المطلب میری بات سنو، میں خاص طور پہ تم میں سے نبی آیا ہوں، تمہارے کنبے اور قبیلے میں سے آیا ہوں، اور بالعموم پوری دنیا کے لیے نبی آیا ہوں۔ تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ تم پہلے میرے پہ ایمان لے کے آؤ۔ میں تمہارے کنبے کا ہوں، میں تمہارے قبیلے کا ہوں، اور میں تمہیں اس کی دلیل یہ دیتا ہوں کہ ابھی تم نے جو کھانا کھایا ہے یہ تمہاری آنکھوں دیکھا معجزہ ہے کہ ایک پیالہ تھا، ایک روٹی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے معجزات اور اس طرح کے دلائل و براہین اپنی سیرت میں کم دیے ہیں۔ جس طرح چاند کے واقعے پہ رسول اللہ نے بطور دلیل قریش مکہ کو کہہ دیا تھا نا کہ اب تم نے جو مانگا تھا تمہارا مطالبہ پورا کر دیا، اب ایمان لے کے آؤ۔ باقی معجزات میں آپ نے جتنے بھی سنے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ نہیں تھے دہراتے، یہاں پہ رسول اللہ نے دہرایا ہے کہ یہ تم نے معجزہ دیکھ لی ہے، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا کھانے کا معجزہ، اب کون ہے جو میرے پہ ایمان لے کے آئے گا؟ ہائے قساوت قلبی اور شقی القلبی، اب کون ہے جو میرا بھائی بنے گا؟ اب کون ہے جو دین میں میرا ہمدرد بنے گا، دین کے کام میرے ساتھ کرے گا؟ حضرت علی بے چین ہو کے اٹھ جایا کرتے تھے، اللہ کے رسول میں، رسول اللہ ان کو چپ کر کے بٹھاتے، علی مراد آپ نہیں، آپ تو میرے ہیں ہی ہیں، کون ہے جو میرا بھائی بنے گا؟ کون ہے جو میرے دعوت کا ساتھ دے گا؟ کون ہے جو میرا ساتھی بنے گا؟
جب سارے خاموش ہو جاتے حضرت علی بے چین ہو کے کھڑے ہو جاتے، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں نا، میں ہوں نا، میں حاضر ہوں، میں پیش ہوں۔ 3 مرتبہ پوچھا، 3 مرتبہ کسی قریشی نے رسول اللہ کا اتنا عظیم الشان معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ایمان کو قبول نہ کیا، تو حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے سے لگایا، کہا علی تو تو میرا ہے ہی ہے، تو تو میرا ساتھی ہے، تو تو میرا بیٹا ہے، تو تو میرا بھائی ہے۔ اور اس واقعے کے ضمن میں بات آئی ہے تو یہ بھی سمجھ لیجیے، محدثین نے بڑا ایک خوبصورت باب بند ہے اس کے ضمن کے اندر، اور یہ بات شاید میں پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ تبت یدا ابی لہب و تب، جب یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی تو ابو لہب کو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے 2 ہاتھ ٹوٹے۔ یہ ابتدائی اسلام کا واقعہ آپ سب جانتے ہیں، ابتدائی اسلام کا۔ تو اس کی بیوی نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حجب بیان کرتے ہیں اور ان کا رب بھی اب ہماری مذمت میں آیتیں نازل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی کا حوال بھی بتا دیا، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، یہ جہنم کے اندر لکڑیوں کا ایندھن بنے گی، آگ کا ایندھن بنے گی، لکڑیاں چنتی پھر یہ چگل ہو رہا ہے، جہنم میں جائے گی۔ یہاں محدثین نے اس معجزے کے ضمن کے اندر ایک عظیم الشان بات لکھی ہے کہ اللہ کی قسم عقل پہ ایسا پردہ تھا ابو لہب کی، عقل پہ ایسا پردہ تھا، اللہ نے آسمان سے قرآن نازل کر دیا تھا، تبت یدا ابی لہب و تب، اور بعض منافقین تھے بعض جن کے نام اللہ تعالیٰ نے مٹا کے رکھ دیے اور جن میں سے بعض کی اطلاع بھی دے دی، بعض منافق تھے، مانتے ہیں 12 کی تعداد تھی، لیکن یہاں پہ ابو لہب کو یہ بھی اللہ نے توفیق نہ دی کہ جھوٹ موٹ سے اسلام کو قبول کر لیتا۔ اگر ابو لہب جھوٹ سے ہی، منافقت سے ہی، اوپرے پن سے ہی اسلام قبول کر لیتا تو قرآن کی حقانیت کے اوپر ضرب پڑ سکتی تھی کہ اللہ جس عورت کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ جہنم میں جائے گی، اس نے تو اسلام کو قبول کر لیا، اس نے تو اسلام کو قبول کر لیا، یہ جہنم میں کیسے جائے گی؟ لیکن نہیں، اللہ کا لکھا ہوا غلط ثابت نہیں ہو سکتا۔ ان کے عقل کے اوپر ایسے پردے پڑے، جنہوں نے ایمان کو نہیں تھا قبول کرنا، انہوں نے معجزات دیکھ کے، اور یہی ابو لہب ہے جو کہتا تھا اللہ کی قسم میرے بیٹے کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دے دی ہے، اب اسے جنگل کا کوئی کتا ضرور کھائے گا۔ ایمان ایسے بے ایمان تھے کئی کہ ان کو یقین بھی تھا کہ بیڑا غرق ہو جانا ہے، لیکن پگڑی، خاندان، کنبہ، قبیلہ، اپنے آبا و اجداد کا دین، اس سے بس ٹس سے مس نہ ہو سکے۔ اور یہ بات آئی ہے ضمنی طور پہ، تو اسی بات سے آگے ایک جو غلط العام معاشرے میں مشہور ہے کہ یہ بات بھی درست ہے درست، اصحاب فیل کا جو واقعہ وہ صحیح ہے، اور عبد المطلب کی وہ بات بھی درست ہے، طریق سے ثابت ہے۔ ابرہا میں تیرے سے بیت اللہ کی حفاظت کی بات نہیں کرنے آیا، اپنے اونٹوں کی بات کرنے آیا، وہ جس کا گھر ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا، یہ بات درست ہے، ثابت ہے۔ لیکن کیا یہ کلیہ ہے؟ کیا یہ کلیہ ہے کہ اللہ کے گھروں کی حفاظت اللہ خود کرے گا؟ نہیں، یہ کلیہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کا رحم اور کرم تو ہو سکتا ہے لیکن کلیہ نہیں ہے۔ یعنی عبد المطلب کا تو یہ ایمان تھا کہ جس کا گھر ہے وہی اس کی حفاظت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کے مطابق اس گھر کی حفاظت کر بھی دی۔ آپ نے سورہ فیل میں اس سارے واقعے کو پڑھا ہوا ہے، اللہ نے کی، بعض اوقات اللہ کرتا ہے۔ لیکن معجزات کے باب کے اندر، رسول اللہ کی پیشین گوئیوں کے باب کے اندر یہ بات بھی ملتی ہے جو صحیح سند سے ثابت ہے۔ ایک دور آئے گا، اور اللہ نہ کرے وہ یہ دور ہو، جتنے آج مسلمان کمزور ہیں، بظاہر لگتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ شاید کوئی پستی کا دور آنے والا ہے۔ ایمان ویسے اگر غور کیا جائے تو شاید وہی دور ہو، بیت المقدس کے اوپر قبضہ ہے، مسلمانوں کے کان پہ کیا جونج رینگ رہی ہے؟ کچھ فرق پڑ رہا ہے؟ مسلمانوں کا قبلہ اول یہود کے پنجے میں ہے، ہمیں کیا فرق پڑ رہا؟ کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ ہم نمازیں پڑھی جائیں، ہم عبادتیں کری جائیں، پتہ نہیں اللہ نے قبول کرنی بھی ہیں کہ نہیں، کہ تمہارا قبلہ اول تو غاصبانہ قبضے میں ہے، تم اپنی مسجدوں میں نمازیں پڑھتے رہتے ہو، روزے رکھتے رہتے ہو، ذکر اذکار کرتے رہتے ہو، تمہارے کان پہ جوں نہیں رینگتی۔ اسی سے ملتی جلتی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایمان اتنا کمزور ہو جائے گا ایک دن کہ حبشہ کا ایک بریک پنڈلیوں والا کالا، حبشہ کا نام بھی بتا دیا، بریک پنڈلیوں والا کالا اس خانہ کعبہ کو خراب کر دے گا، اس خانہ کعبہ کی دیواروں کو مندہم کر دے گا۔ اللہ ہماری زندگی میں وہ وقت نہ لائے۔
میرے بھائیوں، مسلمانوں کا ایمان ایک دن اتنا کمزور بھی ہو جائے گا. بعض لوگوں نے کہا یہ واقعہ ہو چکا جب عبداللہ ابن زبیر کے اوپر حملہ ہوا تھا، خانہ کعبہ کی ایک دیوار گری تھی، لیکن یہ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ واقعہ ابھی تک رونما نہیں ہوا. وہ جناب عبداللہ ابن زبیر نے جو خانہ کعبہ کی انہدام کی بات کرتے ہیں، وہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق دیوار کو گرایا تھا اور حتیم کو خانہ کعبہ کے اندر شامل کر لیا تھا، کیونکہ رسول اللہ نے ایک مرتبہ یہ بات کی تھی، اگر مجھے اپنی قوم کی جہالت کا خطرہ نہ ہو تو میں خانہ کعبہ کو انہی خطوط پہ استوار کر لوں جس خطوط کے اوپر سیدنا ابراہیم نے اور اسماعیل نے اس کی بنیاد رکھی تھی. اور آپ سب یہ جانتے ہیں کہ وہ بنیاد جو حتیم ہے، حتیم جو گول دائرہ ہے خانہ کعبہ سے آگے ہے، بنیادی طور پہ خانہ کعبہ کا یہ ڈیزائن تھا، یہ سٹرکچر تھا محراب نما، آگے گول بھی خانہ کعبہ کے اندر شامل تھا. تو عبداللہ ابن زبیر کے دور میں جو دیوار گری تھی یا حتیم کا حصہ بنا، انہوں نے حتیم کو خانہ کعبہ کے اندر ڈال دیا. تو پھر اس دور کے اندر جب ان کے خلاف لشکر کشی ہوئی تو جو مسلمانوں کا حاکم تھا اس نے وہ حتیم کی دیوار کو دوبارہ گرا کر خانہ کعبہ کو چورس بنا دیا تھا. لیکن اس واقعے سے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اس سے مراد وہ حبشہ کا کالی پنڈلیوں والا، باریک پنڈلیوں والا شخص ہے. وہ واقعہ ابھی رونما ہونا ہے. اور وہ واقعہ کیسے رونما ہوگا؟ جس طرح آج ہم بے بس ہیں، مجبور ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پیشین گوئی کی تھی نا، جب تم دنیا کے پیچھے پڑ جاؤ گے، کھیتی باڑی میں لگ جاؤ گے، جہاد کو چھوڑ دو گے، جہاد کو چھوڑ دو گے تو تم ذلیل اور پست ہو جاؤ گے، اور تمہارا عروج تب تک نہیں آئے گا جب تم واپس جہاد کی طرف منہ نہیں کرو گے. وہ دور آ چکا. بیت المقدس کے اوپر گریا زاری، رونا اور وویلا کرنے سے کیا وہ آزاد ہو رہا ہے؟ اللہ نہ کرے وہ دور ہماری زندگی میں آئے کہ جب حبشہ کا ایک کمزور پنڈلیوں والا ایمان اتنا کمزور ہو جائے گا، خانہ کعبہ کے اوپر حملہ آور ہو جائے گا اور مسلمان اس کا دفاع کرنے سے عاجز اور قاصر آ جائیں گے. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ سے پیوستہ جو جمعہ تھا اس کے اندر ہم نے آپ کے سامنے جم خانہ کی انتظامیہ کی طرف سے کی جانے والی ایک نہایت سنگین غلطی کی نشاندہی کی تھی.
کہ انہوں نے ایک پگڑی والے شخص کو اس وجہ سے اپنے کلب میں داخل نہیں ہونے دیا کہ اس نے سر کے اوپر رسول اللہ کی سنت کو سجایا ہوا ہے۔ اس ضمن میں ہم نے احتجاج کی اور یہ پلان کیا تھا کہ اپنے مدرسے کے سارے بچوں کو اور تقریباً 1000 افراد کو پگڑی بنا کے ان کے کلب کے سامنے پرامن احتجاج کیا جائے گا اور پگڑی کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے گا۔ گزشتہ ہفتے انہوں نے ہمیں یہ پیغام بھیجا اسی شخص کے ذریعے جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ علامہ صاحب کو یہ کہیں کہ آپ نے ابھی احتجاج نہیں کرنا، ہماری ہائی لیول میٹنگ جاری ہے، اس کے اندر ہم یہ امینڈمنٹ اور ترمیم کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ ہمارے خالد صاحب ہیں، انہوں نے اس کے بعد ان کے ساتھ مذاکرات کیے کہ آپ نے یہ سوچنا نہیں ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے، ورنہ ہم احتجاج کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ اس کے بعد آپ سب بھائیوں نے جو سوشل میڈیا پہ اس تقریر کو وائرل کیا اور دیگر علماء کے کلپس کو وائرل کیا، اس کے بعد آپ تمام احباب کا بھی شکریہ ہے، اور تیسرے نمبر پہ جم خانہ کی انتظامیہ کا شکریہ ہے کہ انہوں نے مذاکرات کے بعد، ٹیبل ٹاک کے بعد اپنے قانون اور آئین میں تبدیلی کر لی ہے۔ اب کوئی بھی مسلمان الحمدللہ پگڑی پہن کے جم خانے میں داخل ہو سکتا ہے، یہ اللہ ہی کا شکر ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے معذرت بھی کی ہے، تو کوئی ہماری ان سے کیا دشمنی ہے؟ اب انہوں نے اگر اس بات سے رجوع کر لی ہے اور اچھے جسٹر کا مظاہرہ کیا ہے، ہم بھی کھلے دل سے ان کی معذرت کو اور اس ترمیم کو قبول کرتے ہیں، اور بریگیڈیئر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے اس معاملے کو حل کر لیا۔ دوسری بات میرے بھائیوں، آپ نے گزشتہ ہفتے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، یہاں پہ اگرچہ وہ معاملہ بھی حل ہو گیا، اللہ کا شکر ہے وہ بھی، لیکن آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی، شکارپور کے اندر ڈاکوؤں نے 2 علماء کو اغوا کیا اور گردن کے اندر زنجیریاں پہن کے جانوروں کی طرح انہیں گھسیٹا۔ کسی مین سٹریم میڈیا کے اوپر آپ نے ان تصویروں کو دیکھا ہو؟ میں اللہ معاف کرے کسی بچی کے اوپر یا بچے کے اوپر تنقید نہیں کرنا چاہتا، اللہ کی قسم جب کوئی بچہ یا بچی اغوا ہوتی ہے تو مذہبی طبقہ، مولوی آپ کے ساتھ مل کے روتے ہیں، لیکن جب کوئی مولوی اغوا ہوا مین سٹریم میڈیا گونگا بنا، کمپین کی، سوشل میڈیا کے اوپر کمپین کی، احتجاج کیا، ہماری ناتواں آواز بھی اس میں شامل ہوئی۔ سومرو صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے لاڑکانہ کے اندر کلیدی کردار ادا کیا، اور ایس ایس پی تنویر نے بالآخر الحمدللہ ان علماء کو بھی پرسوں ڈاکوؤں کے پنجے سے آزاد کروا لیا گیا۔ میرے بھائیوں، سوشل میڈیا آپ کی اور میری طاقت بن چکا ہے، آپ کی اور میری آواز بن چکا ہے۔ وہ خبریں جو مین سٹریم میڈیا نہیں چلاتا، میں اور آپ اس کا پوزیٹیو استعمال کر کے اپنی بات حکام بالا تک پہنچا سکتے ہیں، اور آج آپ نے اس کا استعمال کرتے ہوئے ایک اور بات بھی حکام بالا تک پہنچانی ہے۔ میرے بھائیوں، کل رات ابھی جو گزری ہے، حکومت پاکستان نے غریب عوام کے اوپر ایک مرتبہ پھر پٹرول بم پھینک دیا۔ مجھے بتلائیے 10 دن کے اندر 60 روپے پٹرول کی قیمت بڑھا دی گئی ہے۔ یہ جی بڑے مشکل فیصلے ہیں، ہم بڑے مشکل فیصلے کر رہے ہیں۔ مشکل فیصلہ تب ہوتا جب ہم یہ فیصلہ سنتے کہ بیوروکریسی کی تنخواہوں میں کٹوتی ہو گئی ہے۔ مشکل فیصلہ تب ہوتا جب ہم سنتے سرکاری لوگوں کی پنشنوں میں 50% کمی ہو گئی ہے۔ مشکل فیصلہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں حکمرانوں کے، اداروں کے، افسروں کے اللہ تللوں میں جو خرچے ہیں ان کو کم کیا جائے۔ یہ کون سا مشکل فیصلہ کہ عوام کے لیے، عوام کی جیبوں میں ڈاکہ ڈالا جائے، عوام کی جیب کے اوپر برڈن ڈال دیا جائے، عوام کو مہنگائی کا تحفہ دیا جائے؟ یہ مشکل فیصلہ ہے؟ یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ شہباز شریف صاحب اگر یہی فیصلے کرنے تھے تو میں ایمانداری سے یہ بات سمجھتا ہوں خان صاحب بہتر طریقے سے کر رہے تھے۔ آپ کو اچھا یہ بات بھی بڑی عجیب ہے، ہم 3.5 سال یہ رونا روتے رہے، سنتے رہے ہیں نا، ایمانداری سے بتائیے گا خان صاحب ہر کام کس کے اوپر ڈالتے تھے؟ پچھلی حکومت پہ۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بھی یہی ہمیں راگ سنانا شروع ہو گیا ہے، یہ پچھلی حکومت فیصلے کر گئی تھی، یہ پچھلی حکومت 3.5 سال سن گئے ہیں، سن کے کان پک گئے ہیں، یہ بات پچھلوں نے کیا، آپ نے بھی آگے وہی راگ الاپنا شروع کر دیا، پچھلوں نے کیا ہے، تو آپ حکومت میں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟
اب یہ بھی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے میرے بھائیوں، یہ جو کہتے ہیں، خان صاحب بھی کہتے تھے جی عوام ٹیکس نہیں دیتی، اللہ کی قسم یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ آپ ایک صابن کی ٹکیا خریدیں، ایک چوئنگم خریدیں، ایک بلیڈ خریدیں، یہ جھوٹ بولا جاتا ہے عوام کی آنکھوں میں، دھول جھونکی جاتی ہے۔ ایک ٹکیا بھی صابن کی خریدیں نا، کوئی غریب آدمی نے خریدنا کیا ہوتا ہے؟ گھی خریدنا ہے، آئل خریدنا ہے، چاول خریدنے ہیں، چینی خریدنی ہے، آٹا خریدنا ہے۔ جو چیز کوئی بندہ خریدتا 17% ٹیکس گورنمنٹ کاٹ لیتی ہے۔ کون سا بندہ ٹیکس نہیں دیتا؟ یہاں پہ جتنے بیٹھے ہیں جو بندہ بھی کوئی چیز خریدتا ہے 17% ٹیکس عوام سے کاٹا جاتا ہے، حکومت کی جیب میں جاتا ہے، اور بعد میں یہ کہتے ہیں جی عوام ٹیکس نہیں دیتی۔ یہ ٹیکس کا رونا رو کر عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں میرے بھائیوں۔ اس بات کا حل کیا ہے؟ وہی دیرینہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے۔ ساکی اللہ کی قسم، اسلامی معیشت کے اصولوں کو اگر اپنا لیا جائے، ایک مرتبہ اپنا کے دیکھ لو، ایک مرتبہ اپنا کے دیکھ لو۔ 75 سال سے سرمایہ دارانہ نظام کے پیچھے بھاگ کے IMF کے ساتھ جی پرانی حکومتوں کی ڈیل تھی، آپ کیا کرنے آئے ہیں؟ آپ پابند ہیں ان ڈیلز اور معاہدوں کو پورا کرنے کے لیے؟ ہرگز۔ یہ کہانیاں عوام سن کے پہلے 3.5 سال سے بے قرار ہے، بے چین ہے۔ کچھ لوگوں نے امید لگائی تھی کہ شاید یہ حکومت آئے گی، قیمتوں کے اندر کمی ہو جائے گی، عوام کو ریلیف دیا جائے گا۔ اور میرے بھائیوں ایمانداری سے بتلاؤ، ایمانداری سے، جس کی تنخواہ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ ہے، اور ہر سال حکومت ان ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافے کر دیتی ہے، ان کو پٹرول کی قیمت بڑھنے سے کوئی فرق پڑتا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ یہ فرق کس کو پڑھنا ہے؟ یہ فرق عام عوام کو، غریب عوام کو پڑھنا ہے۔ آپ مشکل فیصلے یہ کریں کہ یہ سارے، تنخواہ کتنی ہے جی؟ آپ ان کی تنخواہیں سن لینا، کم از کم تنخواہ 1.5 لاکھ، کتنی تنخواہ 2.5 لاکھ، کتنی تنخواہ 3 لاکھ، پٹرول کتنا فری ہے جی؟ 300 لیٹر فری پٹرول بھی صاحب ڈلواتے ہیں، ماشاءاللہ۔ جن کی تنخواہیں 3 4 5 لاکھ ہے، ان کے لیے سبسڈی 50 100 200 300 لیٹر پٹرول فری کی، اور وہ غریب جس کی تنخواہ 20,000 30,000 ہے، وہ 210 روپے کا ڈلوائے۔ یہ پاکستان کا نظام ہے۔ وہ وقت قریب آ چکا ہے، خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ عوام کہیں، اگر آپ نے فیصلہ کرنا تھا، آپ پاکستان میں، ہاں عوام بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہے۔ کس طرح؟ جب آپ اپنی آسائشوں کے اوپر ضرب لگائیں، آپ اعلان کریں آج کے بعد کوئی سرکاری ملازم فری پٹرول نہیں لے گا، میں بھی پتہ لگے اپنی جیب کاٹ رہے ہو۔ آپ نے بجٹ کے اندر 10% تنخواہوں کو بڑھا دینا ہے، ان کو کیا فرق پڑنا ہے؟ ٹگے کا فرق نہیں پڑا۔ جس حساب سے قیمتیں بڑھی ہوتی ہیں اتنی ان کی تنخواہیں بڑھ جاتی ہیں، اتنی ان کی پینشنیں بڑھ جاتی ہیں۔ جب فرق کس کو پڑتا ہے؟ غریب عوام کو۔ جب تک آپ براہ راست غریب عوام کو ریلیف نہیں دیں گے، آپ پھر یہ جو جتنی لانتیں ملامتیں ہیں، ان کا رخ آپ کی طرف ہوگا۔ آپ ہی 3.5 برس کہتے رہے کہ یہ ہر بات پچھلوں پہ ڈالتا ہے۔ آپ اگر خود ہر بات آپ پچھلوں پہ ڈالنا شروع کر دیں گے تو لوگ آپ کو، کیا عوام اتنی بے وقوف نہیں ہوتی؟ آپ اعلان کریں سب سے پہلے، یہ جتنے سرکاری ملازم سب کو جو فری پٹرول دیا جاتا ہے، فری بجلی دی جاتی ہے، ہمیں بھی پتہ لگے، ہمارے ساتھ پیٹ کاٹ رہے ہیں۔ وطن کی ترقی کے اندر اصولاً بات کچھ طلح ہے اسلامی معیشت سے نابلد معاشی ماہرین، ان کو یہ نہیں پتا کہ حکومت کا کام عوام سے کمانا نہیں ہوتا۔ یہ بجلی، پٹرول، گیس، پانی، اللہ کی قسم اسلامی معیشت ہو، ایک مرتبہ آزما کے دیکھ لے، یہ عوام کو جتنے کی پڑتی ہے اتنے کی دے کے دیکھ لے۔ عوام ان کو جو پروڈکشن اور جو درآمدات اور جو پیداوار دے گی، آپ باہر چاہے نہ بھیجیں، ملک کے اندر سے مہنگائی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے عجیب و غریب سسٹم بنائے ہوئے ہیں، آپ سسٹم اس کے تحت چلنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ معیشت ترقی کر جائے۔ معیشت ترقی کبھی نہیں کر سکتی جب تک آپ اسلامی نظام کو خلوص دل کے ساتھ، اور یہ بھی بات آئی ہے ضمنی طور پہ، کچھ باتیں طلح ہوتی ہیں۔ ہمارے برادر ہمسایہ ملک ہے افغانستان، جس کا نام لو تو فیس بک اکاؤنٹ اٹھ جاتا ہے، جس کا نام لو تو سوشل میڈیا سے اکاؤنٹس ڈیلیٹ کر دیے جاتے ہیں۔ کتنے روپے کا افغانی روپیہ؟ $1 کے کتنی افغانی روپے ہیں؟
اسلامی حکومت وہاں پہ قائم ہے، کیا ان کی معیشت پاکستان سے مضبوط ہے؟ آپ جان بوجھ کر اندھیرے میں ٹکرے مارتے پھریں، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جونکتے رہے۔ افغانستان، اس کا بجٹ پاکستان کا شاید 10واں حصہ بھی نہ ہو، 500-600 ارب روپے کا کل بجٹ ہے۔ اس کی کرنسی پاکستان سے دگنا نہیں 2.5 گنا ہو چکی ہے۔ ڈالر ادھر میرے خیال میں 70-80 روپے کا ہے، یہاں پہ ڈالر 200 روپے کا ہے۔ ان کے اوپر پوری دنیا کے سارے ممالک کی پابندیاں ہیں، یہاں آپ کی پینگیں ہر ملک کے ساتھ ہیں۔ کس کی معیشت مضبوط ہے؟ وہ اسلام پہ چلنے والے مرد کوہستانی نے اپنی معیشت کو آپ سے 1 سال سے بھی چھوٹی عمر، 1 سال سے پہلے زیادہ مضبوط کر لیا۔ آپ کہاں اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں؟ اب ہمارے پہ یہ وقت آنا تھا کہ ہم اپنے افغانی بھائیوں سے معیشت کا سبق سیکھیں، نہیں، آپ کو یہ چاہیے تھا آپ دین کے طالب علموں کے ذریعے، دین کی معیشت کو سمجھنے کے لیے ذریعے آپ ایک مرتبہ سمجھے تو صحیح، آپ عوام کو اپنی حکومت کا حصہ مانے تو صحیح۔ اسلامی ریاست میں ہر بندہ حکومت کا ورکر ہوتا ہے، کیونکہ حکومت اس سے کما نہیں رہی ہوتی، اس کو سبسیڈائز کر رہی ہوتی ہے، اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہوتی ہے، پڑھتے کے حساب سے چیز دے رہی ہوتی ہے۔ وہ پھر کیا کرتا ہے؟ وہ پھر پروڈکشن پیدا کرتا ہے، وہ پھر پیداوار کرتا ہے۔ پھر دنیا کی کوئی معیشت، دنیا کا کوئی ملک اس کی پیداواری لاگت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے چائنا ماڈل نہیں دیکھ لیا؟ انہوں نے اسلامی معیشت کی صرف ایک الف کو بنا لیا، ہر گھر کے اندر کوئی گڑی بنا رہا ہے، کوئی ریڈیو بنا رہا ہے، کوئی ٹی وی بنا رہا ہے، کوئی ہر بندہ پروڈکشن میں ہے۔ دنیا ان کی پروڈکشن کی کاسٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وجہ اسلامی معیشت کا صرف ایک اصول ابھی اپنایا، ایک، کہ حکومت کا کام عوام سے کمانا نہیں ہے، حکومت کا کام عوام کو ریلیف دینا، جو پڑتا ہے اسی کے اوپر سبسیڈائز بلکہ کر کے عوام کو دیا جائے۔ میرے بھائیو، آخر میں 2 اعلانات ہیں، اور انشاءاللہ جمعے کے بعد ہمارے ایک بزرگ ہیں غفور صاحب، ان کا آپریشن ہوا ہے اینجیوگرافی کا، انہوں نے بھی دعا کے لیے کہا، اور بہت سے ساتھیوں نے دعا کے لیے کہا۔ جمعے کے بعد انشاءاللہ ان کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دے۔ اور 2 اعلانات یہ ہیں کہ انشاءاللہ ایک تو یہ جو اتوار پیر منگل آ رہی ہے، یہ نہیں، اس سے اگلی اتوار پیر اور منگل کو اسی مرکز کے اندر حج تربیتی کیمپ، حج و عمرہ تربیتی کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں تمام کے تمام مناسک، نیت، احرام سے لے کر ادائیگی کے فضائل، قربانی کے مسائل، حج کی اقسام وغیرہ تمام اس کے اوپر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اور یہ تربیتی کیمپ مغرب کے بعد شروع ہوا کرے گا، اور یہ 3 دن اتوار پیر اور منگل کو جاری رہے گا۔ سب ساتھی جو رجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں کہ ہلکی پھلکی ان کی ضیافت طبع کا یہاں پہ انتظام بھی ہو جائے، رجسٹریشن کروائیں کہ اس حساب سے ہم انتظام کر سکیں۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ الحمدللہ حسب سابق قربانی کا، اجتماعی قربانی کا انتظام کر لیا گیا ہے۔ 2 حصے ملک کی صورتحال اور مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے تجویز کی ہیں، ایک حصہ 19,000 کا اور ایک حصہ 21,000 روپے کا۔ تو جو ساتھی اس کے اندر بھی بکنگ کروانا چاہے کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسجد کی تعمیر کا کام آپ کے سامنے جاری و ساری ہے، کہ بجری، ریت، سیمنٹ کسی بھی شکل میں، سینٹری، بجلی، پانی کے کسی بھی چیز کے طور کے اوپر جو یہاں پہ ڈونیشن دینا چاہے دے سکتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔